بیوی کی طرف منہ کر کے سونے سے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ بیوی کی مخالف جانب منہ کر کے سونے سے غربت گھر میں آتی ہے۔ بخار کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے کینسر جیسی بیماری کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ماں کے پاؤں دبانے سے گھر میں زندگی بھی فاقہ کشی قدم نہیں رکھتی۔ فاختہ کو پانی پلانے سے گھر کے اندر مال و دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ رات کو بال کٹوانے سے گھر میں دکھ اور تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے 100 بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ خالی پیٹ خشک روٹی کھانے سے زندگی بھر جگر کی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا طوطا رکھنے سے گھر میں خوشیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ سونف کھانے سے پیٹ کی گیس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناف میں انگوروں کا رس ڈال کر سونے سے پیٹ کی چربی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے چہرے کا رنگ سانولا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر روٹی کھانے سے بدن کی طاقت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا دینے سے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، سوچیں کم ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو دینے سے صحت اچھی رہتی ہے، زندگی بھی قبض کی شکایت نہیں رہتی۔ موش لگے ہو تو کھڑے ہو کر جھاڑو دینا شروع کر دو، موشن رک جائیں گے۔ کمر میں درد ہو تو ٹیک لگا کر نمکین پانی پی لے، فوراً کمر کے درد سے آرام آ جائے گا۔ سستی اور کاہلی بڑھ گئی ہے تو الٹے قدم چلنا شروع کر دو، سستی اور کاہلی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے پانی کا آدھا گلاس پی لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد پانی پی لینا کینسر کی بیماری کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ روٹی کھا کر فوراً لیٹ جانے سے پیٹ کی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیچے والے بالوں کو ہر وقت صاف رکھنے سے مرد میں شیر جیسی قوت ہمیشہ رہتی ہے۔ فالج ہو جائے تو صبح سویرے گیلے گھاس پر پیدل چلنا فالج کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ لہقوا والے مریض کو چند سیکنڈ روز الٹا لیٹنے سے لہقوا کا مریض ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ کالے چنے روز رات کو کھانے سے معدہ کبھی بھی آپ کا گرم نہیں ہوتا۔ انسان اپنے عیب چھپانے کے لیے حالات کا اور حالات چھپانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ مسرت مستقلاً اور متواتر دھوکہ کھانے کا نام ہے۔ جو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ آگ میں گر جانے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ آگ میں گر جاتا۔ جو شخص اس نیت سے ترک دنیا کرتا ہے کہ لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو بہت بڑا دنیا دار اور حریص ہے۔ جو بندہ مجبور ہوتا ہے اس کے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ رضا عارفوں کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت میں سستی سے کام لیتا ہے وہ عام لوگوں سے بھی بد ہے جو عبادت نہیں کرتے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو دنیا سے ہٹ کر سوچو اور کچھ کرو۔ دنیا کے ساتھ رہ کر کبھی بھی نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس نے کسی منزل کی ابتدا نہیں دیکھی ہوتی وہ اس منزل کی انتہا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہک جانا امکانی ہے۔ جو بندہ دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچتا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ کا ہر حکم ماننے سے دل کو تسلی ہوتی ہے اور راحت بھی ہوتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک دانشمندانہ اقدام ہے، دوسرے لوگوں میں بے غرض دلچسپی کا نام ہے۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھرا ہوا ہے۔ جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ کمال مروت اور مردانگی یہ ہے
کہ انسان اپنی جان سے بھی حیا کرے اور برے کاموں اور گناہوں سے باز رہے۔ قبر کے اندھیرے جیسا کوئی اندھیرا نہیں۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کا سامان صرف زندگی ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ خاموشی کی بارگاہ میں تقریر کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ خاموشی غالب اور تقریر مغلوب ہوتی ہے۔ شک ایک ذرہ بھی آئینہ یقین کو پاش پاش کر کے انسان کو ذلتوں کے اندھیروں میں گم کر دیتا ہے۔ ہر بندے کی ساری عمر مبالغہ میں گزری کہ وہ عقل مند ہے، حالانکہ وہ برلے درجے کا بے عقل ہوتا ہے۔ جبکہ تو دنیا سے واپس جا رہا ہے اور موت آگے سے آ رہی ہے، تو تمہاری ملاقات بہت جلد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے نیک اعمال کا طالب ہے، لہٰذا نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرو۔ اگر میت کے گھر والے ملک الموت کا کھڑا ہونا دیکھ لیں اور ان کا کلام سن لے تو میت سے غافل ہو جائے اور اپنے اوپر روئیں گے۔ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے۔ مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہے۔ جس کام کے کرنے سے تجھے سکون قلب ملے وہی کر، شرط یہ ہے کہ کام شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ انسان دوسروں کو گڑھے میں گراتے ہوئے کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ موت کا راز یہ ہے کہ ہم کچھ عرصے اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ سے جا ملتے ہیں۔ ڈر کس بات کا ہے؟ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہے اور وہ ذات مطلق ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ پیر مرید کے دل کی حالت معلوم کر لیتا ہے۔ مرید کا دل بتا دیتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ پیر اپنی شرافت کی وجہ سے مرید کے راز کا اظہار نہیں کرتا اور اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ جب تک تو دنیا سے دور نہیں ہوگا اللہ کے قریب نہیں ہو پائے گا، اور جب اللہ کے قریب ہو جائے گا تو پھر تو سب کچھ پا لے گا۔ ہمارا حمایتی مددگار وہ ہے جس کا دل ابراہیم خلیل اللہ کی طرح پاک ہو، اس میں کسی قسم کا نفاق نہ پایا جائے۔ بری تقدیر اور بدبختی اللہ تعالیٰ کی دشمنوں کے لیے ہوتی ہے اور نیک بختی اور حسن توفیق مولا کریم کے اولیاء کے لیے ہوتی ہے۔ راستے صرف دو ہی ہیں، ایک رحمان کا اور دوسرا شیطان کا۔ رحمان کا راستہ جنت کو جاتا ہے اور شیطان کا جہنم کی طرف۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اچھائی جزائے پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ ہم اللہ کے ہاتھ میں قلم کی مانند ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ہمیں لکھتا ہے، ہم سب اسی کی سرگوشیوں پر چلتے ہیں۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جائز کاموں میں عورتوں کی اطاعت کرنے سے پرہیز کرو اور اطاعت الہی میں مددگاروں کی کمی سے بچتا رہے۔ بدی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جو انسان ادرک کا پانی نہارے منہ پیتا ہے اس کو زندگی میں کبھی طاقت، عقل اور صحت کی کمی نہیں ہوگی۔ محنت کرو، تمہاری زندگی پھولوں سے بھر جائے گی۔ محنت سے جسم تندرست، صحت، دماغ اور دل فیاض رہتا ہے۔ علم ایک چشمہ ہے جس پر لوگ آتے ہیں اور اس سے نالیاں نکالتے ہیں اور خدا اس سے بہتوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جس وقت تم دشمن کے پاس پہنچ جاؤ
تو احتیاط رکھو، نفس پر مغرور ہو کر اپنی جان کو خواہ نرگے میں نہ پھنساؤ۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کرو۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ روز قیامت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا زاد راہ، ہدایت کو اپنا رہبر اور قرآن کریم کو اپنا رفیق بنا لے۔ خوشامد کرنے والا اور اس کو سن کر خوش ہونے والا دونوں جاہل ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فضول اور بے موقع کلام کرنے کی عادت چھوڑ دے، کیونکہ زبان سے بہت سے ایسے فضول کلمے نکل جاتے ہیں جو اللہ کی ہوئی نعمتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ دولت بیوی کی دو جگہوں میں ہی، بیوی کی گردن اور ماتھے پر لعاب ڈالو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔